شام و فلسطین، رندانے فرانسیس کا میخانہ سلامت، پر ہے میں گل رنگ سے ہر شیشہ حلب کا، ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پہ حق نہیں کیوں اہل عرب کا، مقصد ہے ملوکیت انگلیس کا کچھ اور، قصہ نہیں نارنج کا یا شہد و رطب کا۔ اس نظم میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرنگی سیاست کو بے نقاب کیا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں شام ایک بڑا ملک تھا جس میں فلسطین، لبنان اور اردن کے بھی کچھ حصے شامل تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد اسے تقسیم کر دیا گیا اور یہاں یورپ کے شرابی آ گئے۔ انہوں نے ان ملکوں کے شہروں کو بھی شراب خانوں سے آشنا کر دیا اور لوگوں کو شراب اور بے حیائی پر لگا دیا۔ ان حالات کو دیکھ کر علامہ اقبال طنز کے طور پر کہتے ہیں کہ فرانس کے شرابیوں، رندانے فرانسیس کے شراب خانے سلامت رہیں، جن کے شام میں آنے سے شام کے شہر بھی شراب خانوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ حکومت فرانس نے حکومت برطانیہ سے ساز باز کر کے شام پر اپنا تسلط قائم کیا اور وہاں تہذیب مغرب کی تمام برائیاں خصوصاً شراب نوشی عام کر دی۔ چنانچہ حلب کا وہ شہر جو پہلے شیشے بنانے میں مشہور تھا، اب شراب کے شیشوں یعنی پیالوں اور صراحیوں کو بنانے لگا ہے اور ان شرابیوں نے شراب پورے ملک میں عام کر دی ہے۔ شامیوں کے اخلاق تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ دونوں حکومتوں نے فلسطین کے یہودیوں کو درپردہ عربوں کے خلاف بغاوت کرنے پر آمادہ کیا اور عذر یہ تراشا کہ فلسطین میں کیونکہ یہودی ایک زمانہ میں حکمران رہ چکے ہیں، اس لیے یہ ان کا آبائی اور قومی وطن ہے اور یہاں انہی کو حکمران ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر فرزندان ابلیس کی یہ دلیل صحیح ہے تو پھر ہسپانیہ یعنی اسپین عربوں کو ملنا چاہیے، کیونکہ ان کے آباء و اجداد نے اس ملک میں 700 سال حکومت کی ہے۔ اگر فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کا کوئی حق ہے تو پھر ہسپانیہ پر اہل عرب کا حق کیوں نہیں ہے؟ فلسطین پر انگریزوں نے قبضہ کرنے کے بعد وہاں یہودیوں کو پہنچانے اور انہیں اپنی سرپرستی میں خوب مضبوط کرنے کا اقدام اٹھایا تاکہ وہ عربوں کے لیے مسلسل بہت بڑا خطرہ بنے رہیں۔ یہ صورتحال آج 21ویں صدی میں واضح طور پر ہمارے سامنے اور ملک اسرائیل کی صورت میں ہے۔ دعویٰ عیار و خبیث انگریزوں کا یہ تھا کہ یہودی دراصل فلسطین ہی کے باشندے تھے۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر یہودی 2000 سال بعد فلسطین کے حقدار قرار پاتے ہیں تو پھر عربوں کا کیا قصور ہے کہ وہ ہسپانیہ کے حقدار نہیں ہیں، جہاں انہوں نے 700 سال حکومت کی اور وہاں سے انہیں نکلے ہوئے صرف 5 صدیاں گزری ہیں۔ آخر میں فرماتے ہیں، انگریزی حکومت کا فلسطین میں یہودیوں کو یوں بسانا اس لیے نہیں ہے کہ ان کے ذریعے یہاں سنگتروں، شہد اور کھجوروں کی تجارت سے فائدہ اٹھایا جائے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ یہودیوں کو یہاں بسا کر ان کے ذریعے سارے عربوں میں پھوٹ ڈالی جائے اور جملہ ممالک اسلام کو ڈرایا اور دمکایا جائے، جیسے کہ اسرائیل بننے کے بعد ثابت ہو چکا ہے۔ کے ذریعے مسلمان ملکوں میں افراتفری پھیلانے کا ہر کام لے رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ انگریز قوم کو کسی نہ کسی بہانے اپنی حکومت روا رکھنی درکار ہے، اسی لیے وہ اہل عرب میں کشیدگی پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دونوں قومیں باہم کشمکش میں کمزور ہوں گی اور دونوں انگریز کے تعاون کی طلبگار ہوں گی۔ چنانچہ انگریز ان کی اس مجبوری اور کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ایسے معاہدے کرے گا کہ مستقبل میں ان پر حاکم بن سکے۔